السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے تو اس میں دو اہم عبادتیں ہیں، ایک رمضان کا روزہ اور دوسرا 20 رکعت تراویح۔ اکثر لوگوں کو تراویح کی نماز کا طریقہ اور اس کی نیت اور اس سے متعلق کچھ اہم مسائل کا علم نہیں ہوتا، اس لیے آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں اور تراویح کی نماز کی فضیلت اور اس کا طریقہ سمجھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محدثین کرام نے اور فقہائے کرام نے یہاں قیام سے مراد 20 رکعت تراویح کو لیا ہے، تو جو آدمی ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتا ہے، پورا مہینہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان بندوں کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ یعنی جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور اسی طرح 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ تراویح کی نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر سنت مؤکدہ ہے، یعنی اہم ترین سنت ہے۔ بغیر کسی سخت عذر کے تراویح کی نماز کو ترک کرنا گناہ کی بات ہے۔ مرد حضرات کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لیکن باقی لوگ جو گھروں میں پڑھیں گے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ بھی کسی حافظ کو اپنے گھر میں یا دکان میں رکھ کر کے ان کے پیچھے تراویح پڑھیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اکیلا ہی اپنے گھر میں پورا مہینہ اس طرح تراویح پڑھتا ہے تو پھر یہ غلط ہوگا۔ ہاں کبھی کبھار اس نے چھوڑ دیا جماعت کو اور گھر میں پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، یا کوئی مستقل بیمار آدمی ہے اور وہ مسجد تک آ نہیں سکتا اس لیے وہ گھر میں پڑھتا ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ یا کوئی آدمی زیادہ تھکا ہوا تھا، تاخیر ہو گئی تھی، یا کسی کام میں لگ گیا تھا، یا سفر سے ابھی آیا اس وجہ سے مسجد میں نہیں پڑھ پایا اور گھر میں جا کر کے اس نے اپنی تراویح پڑھ لی، تب بھی ٹھیک ہے۔ تو محلے کے تمام لوگوں کو مسجد ہی میں جا کر کے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار چھوٹ گیا، گھر میں پڑھ لیے، یا مسجد میں ہی تراویح مکمل ہو جانے کے بعد آ کر کے اکیلے پڑھ لیے، تب بھی ٹھیک ہے۔ تراویح کی نماز کی نیت کیا ہے؟ تراویح کی نماز کی نیت بس میں تراویح پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے، اتنا بھی کافی ہے، اور زبان سے بولنا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں نیت کر لینا بھی کافی ہے۔ البتہ زبان سے بولیں گے تو دل اور زبان کے اندر مطابقت ہو جائے گی، اس لیے جو عام لوگ ہیں وہ زبان سے بھی کرتے ہیں تو زبان سے بھی کر سکتے ہیں، یا پوری نیت کرنا چاہیں کہ میں تراویح کی 2 رکعت سنت مؤکدہ نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے، کعبہ شریف کی طرف منہ کرتے ہوئے اس امام کے پیچھے اللہ اکبر، اتنا لمبا کرنا چاہیں یہ بھی ٹھیک ہے، یا صرف اتنی نیت کر لیں کہ میں تراویح کی نماز پڑھتا ہوں اس امام کے پیچھے، بس اتنا بھی کافی ہے، دل میں نیت کر لینا کافی ہے۔ عورتیں بھی اسی طرح نیت کر لیں کہ میں تراویح کی 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں اللہ اکبر، یہ کافی ہے۔ ہر 2 رکعت پر اس طرح دل میں نیت کر کے نماز کو پڑھ لیا کریں۔ عورتیں اپنے گھروں میں تراویح پڑھتی ہیں، وہ حافظہ نہیں ہوتی اور ان کے لیے جماعت بھی ضروری نہیں ہے، اس لیے عورتیں ان کو جو صورتیں یاد ہوں وہی صورتوں کو
20 رکعتوں میں دوہرا کر پڑھ لیا کریں، 2 رکعت کر کے پڑھ لیں۔ تراویح کی نماز کا جو اصل وقت ہے وہ عشاء کی فرض کے بعد ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی عشاء کی جماعت میں شامل نہیں ہوا، عشاء کی نماز اس نے ابھی نہیں پڑھی اور مسجد میں تاخیر سے آیا، عشاء کی نماز چل رہی ہے، اب وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے عشاء کی 4 رکعت فرض کو پڑھ لے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لے، اس کے بعد تراویح میں شامل ہو۔ تراویح کی 20 رکعت ہو جائے گی، اس کی تو کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہیں، کوئی بات نہیں، پھر وتر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھ لے۔ وتر کے بعد میں اب دیکھے کہ اس کو کتنی رکعتیں جماعت سے ملی ہیں، تراویح کی 16 رکعتیں ملی یا 12 رکعتیں ملی، جتنی ملی ہیں اس کے بعد جو چھوٹ گئی ہیں پہلے کی رکعتیں، ان رکعتوں کو وہ ادا کر لے۔ مثال کے طور پر جب یہ آیا تھا تو 4 رکعت مکمل ہو چکی تھی اور یہ عشاء کی 4 رکعت فرض 2 رکعت سنت پڑھ کر شامل ہوا تو مزید 4 رکعت ختم ہو گئی، تو 8 رکعت اس کی چھوٹ گئی، صرف 12 رکعت اس کو جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ملی اور اس کے بعد وتر کی نماز پڑھا، تو شروع کی 8 رکعتیں یہ بعد میں وتر کے بعد میں پڑھ لے گا۔ اگر کوئی آدمی تراویح کی نماز بالکل نہیں پڑھ پایا، مسجد کی جماعت مکمل پوری ہو گئی، تو صبح صادق تک بھی وہ آدمی پڑھ سکتا ہے، چاہے مسجد میں پڑھ لے چاہے گھر میں پڑھ لے۔ جماعت چھوٹ چکی ہے، پوری نماز مکمل ہو چکی ہے، ایسے وقت میں وہ آیا تو اب وہ عشاء کی 4 رکعت پہلے پڑھے، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے، اس کے بعد 20 رکعت تراویح 2 رکعت کر کے پڑھ لے اور وتر کی نماز پڑھ لے۔ ایسا ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھار مصروفیت کی وجہ سے یا تھکان کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے اس طرح جماعت چھوٹ گئی تب کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایسے ہی تراویح کی نماز میں ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر وقفہ لینا یعنی گیپ رکھنا، یہ بھی پسندیدہ عمل ہے۔ یہ جو 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر کا وقفہ لیا جاتا ہے، گیپ لیا جاتا ہے، اس میں آدمی ذکر بھی کر سکتا ہے، تلاوت بھی کر سکتا ہے، دعا بھی مانگ سکتا ہے، اور اسی طرح تراویح کی کچھ رکعتیں اس کی چھوٹ گئی ہیں تو ان کو بھی یہ پڑھ سکتا ہے۔ کوئی خاص عمل اس وقفے میں مذکور نہیں ہے، البتہ دعا اگر کوئی کرتا ہے تو ان کے لیے فقہائے کرام نے ایک دعا بتائی ہے، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس طرح کی جو دعائیں ہیں، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور تراویح کی نماز ہو جانے کے بعد وتر کی نماز بھی ساتھ میں جماعت کے ساتھ پڑھنا صرف رمضان کے اندر افضل ہے۔ رمضان کے علاوہ وتر کی نماز کو جماعت سے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر تراویح کے ساتھ ساتھ وتر کی نماز کو بھی جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز دونوں میں فرق ہے۔ تراویح کی نماز کا ذکر حدیث میں ملتا ہے، جبکہ تہجد کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور تہجد کی نماز پورے سال پڑھی جاتی ہے اور تراویح کی نماز صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ اور تراویح کا وقت عشاء کے فوراً بعد ہے اصل وقت، اور تہجد کا اصل جو وقت ہے وہ آخری رات کا ہے، تو بھی یہ بھی ایک فرق ہے۔ اور تراویح کی نماز میں ایک مرتبہ پورا قرآن ختم کرنا یہ سنت ہے مستقل، اور تہجد کی نماز میں اس طرح کی کوئی سنت نہیں ہے۔ اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، جبکہ تہجد کی نماز انفرادی اکیلے پڑھی جاتی ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز میں بڑا فرق ہے۔ تو رمضان کے اندر 20 رکعت تراویح کا اہتمام کریں،
بغیر کسی سخت عذر اور مجبوری کے تراویح کی نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تراویح کی نماز کی کوئی بھی قضا نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کی تراویح کی پوری نماز چھوٹ گئی اور صبح ہو گئی، اب وہ کیا کرے؟ توبہ اور استغفار کرے۔ اس کے علاوہ تراویح کی قضا کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی قضا نہیں ہوا کرتی۔ بس توبہ اور استغفار کرے کہ اے اللہ مجھ سے تراویح کی نماز کل رہ گئی ہے، میں سچے دل سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں اور آج سے تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تراویح کی 20 رکعت اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔